السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گول یوٹیوب۔ آج کچھ بات ہو جائے اور کیسے بات نہیں کریں گے پارلیمان میں ہونے والے واقعات کی، جہاں پہ شہباز شریف صاحب نے پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اجتماعی استعفے دیے اور کہا کہ وہ اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جہاں پہ وہ پارٹی موجود ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی کی تقریر تھی، بقول ان کے جو وہ لوگ جو کہ ایک غیر ملکی سازش میں شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی بے توقیری کی ہے۔ یہ بھی بڑا ہنگامہ خیز زوردار تقریر تھی، ہنگامہ خیز اجلاس تھا، لیکن شاہ محمود قریشی کی تقریر کے بعد پی ٹی آئی کے تمام اراکین نے عملاً بائیکاٹ کیا تمام پروسیڈنگز کا، وہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہوئی اور انہوں نے پھر خطاب بھی کیا۔ ان کی طرف سے پیغام تو یہی ہے کہ وہ انتقام نہیں لیں گے، سب کو ساتھ ملا کے چلیں گے، کیونکہ مشکل حالات ہیں۔ اور دوستو، جب شہباز شریف اپنے ایوان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے تقریر کر رہے تھے تو وقتاً فوقتاً اس ایوان میں بڑے زبردست قسم کی نعرہ بازی ہوتی رہی۔ اب چونکہ جتنی متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، وہ کہ تقریباً 13 جماعتیں ہیں، اور اس میں انہوں نے بہت سارے لوگ پورے ایوان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو نعرے لگ رہے تھے نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے موقع پہ، وہ کوئی بڑا عجیب سا لگا کہ آخر ہم یہ کیا سن رہے ہیں۔ کہیں سے شیر کا نعرہ، کہیں سے جی اے بھٹو کا نعرہ لگ رہا تھا، پھر ایک اور بڑا بار بار نعرہ لگ رہا تھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، پھر وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ، کہیں سے مریم نواز کے حق میں نعرے لگ رہے تھے، اور کہیں سے حمزہ شہباز شریف کی مدح سرائی ہو رہی تھی۔ تو یہ کوئی جیسے کہا بھی جا رہا تھا کہ یہ چوں اچار کا مربع ہوگا، اس کوalition کے لیے حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوئی کہ ان جماعتوں کے درمیان باہمی نفرتوں کی اور جو ان کی تقسیم ہے نظریاتی طور پہ، وہ بڑی گہری ہے، اور جب بھی موقع آتا ہے، جب بھی کرنچ آور آتا ہے، یہ تقسیم اور یہ نفرتیں بالکل ایسے ہی ابھر کے سامنے آتی ہیں جیسے کہ آج شہباز شریف صاحب کی تقریر کے دوران بھی سننے میں آیا۔ لیکن اس سے پہلے بہت ساری قانونی آئینی جنگ بھی ہوئی، اور اس آئینی جنگ میں جو کہ سپریم کورٹ میں لڑی گئی، ہائی کورٹ میں بھی تھی، بہت سارے ممتاز وکلاء نے اس میں حصہ لیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب کے ساتھ ساتھ اظہر صدیق صاحب بھی شامل تھے، آپ ان کو جانتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی بڑی باقاعدگی سے وہ اپنے شوز کرتے رہے ہیں۔ تو ہم نے اظہر صدیق صاحب سے پوچھا کہ شہباز شریف صاحب کا بطور وزیر اعظم انتخاب ان کو کیسا لگا، کیونکہ آج تو ریکارڈ کے مطابق شہباز شریف صاحب کو یعنی 11 اپریل کو انہیں لاہور کے ایک احتساب عدالت میں پیش ہونا تھا 16 ارب کے منی لانڈرنگ کے ایک مقدمے کے حوالے سے، جس میں ان کے اوپر اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے اوپر باقاعدہ فرد جرم عائد کی جانی تھی۔ اچھا دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہ ایک تاریخ حکم ہو رہی ہے نا، یعنی ایک مجرم ملزم اس کی لاہور میں تاریخ ہے 2 بجے اگر آپ کا انتخاب ہونا ہے تو آپ صبح جا کر اٹینڈنس لے کے وہاں جا سکتے تھے، لیکن ان کو پریویلیج مل رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ پہلا جب کیس آیا عدم اعتماد کا، ہفتے والے دن سماعت ہوئی، پھر اتوار والے دن سماعت ہوئی، اور کل اپنا پھر جو ہے رات 12 بجے سپریم کورٹ بیٹھ گئی، ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ رات میں بیٹھ گئی۔ یہ پریویلیج اظہر صدیق تو آج تک نہیں لے سکا۔ اظہر صدیق نے کوئی ضمانت بھی لینی تھی، چھٹی والے دن کوششیں کرتا رہ گیا، منتیں کرتا رہ گیا۔ یہ میں تاریخی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آج آ جائے دکھا دیں مجھے چھٹی والے دن، آپ کوئی ضمانت اور ڈیٹ لگا کر دکھا دیں عام آدمی کے حوالے سے۔ یہ یقیناً پاکستانی نظام کے اندر یہ لکوناز ہیں، یہ پریویلیج ہے، ایک خاص کلاس کو پریویلیج ہے، اور لگتا یہی ہے کہ یہ پریویلیج صرف انہی کو ملتی رہے گی۔ یعنی جب دل چاہے آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں، 19 نومبر کو 4 ہفتے کی اجازت لے کر گئے تھے ملک سے باہر، اور پیریوڈک رپورٹ دینی تھی، اور یہ کیس لگنا تھا جنوری کے تیسرے ہفتے 2020 میں۔ آج ہم 2022 کے اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امتیاز صاحب، یہ مذاق نہیں ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک کے قانون کے ساتھ۔ شہباز شریف کو، اپنا حمزہ شریف کو ضمانت مل گئی تھی یہاں لاہور سے ہفتے والے دن، یہ پریویلیج صرف انہی کو ہی ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے عدالتی نظام کے اوپر۔ ہم نے اظہر صدیق صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف نے پارلیمنٹ سے
اجتماعی استعفے بھی دے دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے لیے اب ان استعفوں کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس سے قومی اسمبلی کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کی آئینی حیثیت ہے، اس پہ کیا کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ امتیاز صاحب، جہاں پہ استعفے دینے سے یہ معاملہ ختم، یعنی یہاں اگر دیکھا جائے کہ اگر تو اکثریت کے ساتھ استعفے دیے جاتے، مثال کے طور پر 172 اکثریت کی بات ہے، تو 172 اگر اکثریت کے ساتھ استعفے آ جائیں تو پھر آپ کی اسمبلی جو ہے نا پھر تحلیل ہو جائے گی، پھر ڈیزالو ہو جائے گی۔ صدر پھر اس کے پاس اختیار موجود ہوگا کہ وہ جو کہ اکثریت نہیں رہی ہے وہ ڈیزالو کر دیں۔ یہاں جو کہ اکثریت کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو انہوں نے بہت جلد بازی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں اب چیئرمین نیب کی اگر تعیناتی کرنی ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر سے مل کے تعیناتی ہونی ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، کل اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اگر آپ نے تعینات کرنا ہے حکومت ڈیزالو کرنے کے بعد، تو پھر اپوزیشن لیڈر ان کا نہیں ہوگا تو یہاں ان کی پھر مشاورت نہیں رہے گی۔ پھر تیسرا جو کام ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ممبر الیکشن کمیشن لگانے ہیں تو ان کو وہاں بھی مسائل رہیں گے۔ تو اصولی طور پر تو دیکھا جائے جلد بازی کی ہے انہوں نے، میں نہیں سمجھتا اتفاق کرتا اس بات سے۔ یہ کنسپریسی ان کے خلاف بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہو کہ جلدی سے دے دیں اور یہ ایوان سے باہر آ کے پھر باہر ہی لڑ سکیں گے۔ جو اپنا الیکشن ہوا ہے پرائم منسٹر کا، یہ چیلنج ہو سکتا ہے کورٹ کے اندر، چونکہ ہاؤس پورا نہیں تھا، جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کیا نہیں گیا۔ ایک پارٹی تو تھی نہیں، دوسری پارٹی کو رکھ کے آگیا اور کئی لیکوناز اس کے اندر موجود ہیں۔ تو شہباز شریف کا الیکشن ٹو دی آفس آف پرائم منسٹر کین بی چیلنج آن ڈفرنٹ گراؤنڈز۔ ایک اور میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، وہ بڑا مزیدار ہے اپنا امتیاز گل صاحب۔ اگر آپ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اگر معاملہ دیکھیں، یہ بنیادی طور پر 8 مارچ کو پیش ہوئی تھی، چونکہ اسمبلی کا اجلاس 25 کو بلایا گیا، 28 کو یہ لیو ملی، تو 28 سے لے کر 3 اپریل تک آخری دن تھا۔ آخری دن رولنگ دے دی، ٹھیک ہے نا جی، اور سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم امتناعی نہیں دیا اس دن، میں پھر کلیئر کر رہا ہوں، سپریم کورٹ نے اس دن حکم امتناعی نہیں دیا، تو 3 اپریل کی جو تاریخ ہے وہ تو گزر گئی، یعنی کہ 7 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں تحریک اعتماد کے، اس کے بعد تو ووٹنگ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک آئینی سوال ہے اور جو کہ نیگیٹو لینگویج میں یوز ہوئی ہے، کاؤچڈ ہوئی ہے، اور یہ 7 دن سے آگے جا نہیں سکتا، اور آئین کا آرٹیکل 254 کا اس پہ اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں اپنا جو ضابطۂ دیوانی ہے اس میں سیکشن 148 ہے کہ ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کا اختیار عدالت کو دیا گیا ہے۔ عدالت نے یہاں ٹائم تو ایکسٹینڈ ہی کوئی نہیں کیا، یا تو عدالت ٹائم ایکسٹینڈ کرتی، اس میں ایکسٹینڈ تو کیا نہیں۔ آپ ماضی میں لے گئے ہیں کہ 7 تاریخ کو فیصلہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ 3 تاریخ کو چلے جائے۔ سپریم کورٹ کا یہ اختیار کہاں سے آ گیا کہ ماضی میں چلی جائے؟ یہ تو کام کرنا تھا، یہ تو پارلیمنٹ کر سکتی تھی، سپریم کورٹ تو یہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب اور اس سے پہلے بہت ہی ہنگامہ خیز سسپنسفل لمحات رہے اور معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس طرح یہ بھی ہوا کہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے، سپریم کورٹ کے دروازے کھول دیے گئے، اور 5 رکنی بینچ وہ تیار ہو کے آ گیا اور یہ کہا کہ 12:05 پہ باقاعدہ پارلیمان کی کارروائی سے متعلق، یعنی عدم اعتماد کی جو تحریک چلی تھی اس سے متعلق جو کچھ ہوا قومی اسمبلی کے اندر، اس حوالے سے کیس کی باقاعدہ سماعت کی جائے گی۔ تو کیا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ آخر ایسا کیا ہوا؟ ہم نے اظہر صدیق صاحب سے پوچھا کہ ان کے خیال میں اس تمام تر سرگرمی کا، ایکٹیوزم کا مقصد کیا تھا؟ اچھا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایوری باڈی کین انڈرسٹوڈ اٹ، کہ آپ صاحب نے دیکھا کہ کیا کہتے رہے، پولیس کی وینیں پہنچ گئی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ چلتا رہا، لیکن یہ ایک بڑی ایک تکلیف دہ بات ضرور ہے۔ سپریم کورٹ بار ساتھ ملی ہوئی تھی، اور یہ جو بھی کوئی اپنا ہلا رہا تھا، ڈوریں ہلا رہا تھا، لیکن یہ پاکستانی کے لیے اچھا نہیں امیج چھوڑ کے گیا۔ اور یہ والا جو بھی نظام، جو جس کسی نے بھی کیا تھا، اپنا پیر والے دن سماعت ہو جاتی، اس میں کیا ایشو تھا؟ میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی دقت ہونی تھی، کوئی پرابلم ہونی تھی۔ بہرحال یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں اس میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا کہ پھر باتیں بہت ہوں گی۔ تو دوستوں، آپ نے بات سنی
ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی، وہ بالکل قانونی آئینی نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے قانونی آئینی معاملے بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ تو بات کر رہے ہیں بالکل آئین کے مطابق، قانون کے مطابق کہ کیسے ہوا اور کیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیا آپ کو کوئی اندازہ ہے، آپ بتا سکتے ہیں آپ ویورز کو، کہ کیا یہ واقعتاً محض قانونی اور آئینی معاملہ تھا؟ اب دیکھیں بات تو بڑی سیدھی سی آپ نے جو بات کہہ دی، اگر دیکھا جائے یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اگر دیکھا جائے اپنا جوڈیشل ہسٹری بدل دی ہے، آرٹیکل 69 کو ایک سائیڈ پہ رکھ دی ہے، پارلیمان کے سپریمیسی ایک طرف چلی گئی ہے، اور یہ جو معاملے ہیں نا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ معاملے میں تو تیاری کر رہا ہوں، میں تو چیلنج کرنے لگا ہوں اس بات کو، اسپیکر کے انتخاب کو بھی چیلنج کر رہا ہوں میں، اور یہ نو کانفیڈنس کے موو کا بھی جو سارا پروسیجر ہے، یہ سارے کا سارا فالٹی پروسیجر ہے، اور شاید لکونے اسی لیے ہیں۔ تو جناب آپ نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب کی باتیں سنی، وہ بڑی سرگرمی کے ساتھ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں مصروف رہے، جب سے اپوزیشن نے 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی، اور تمام یہ وقت وہ کافی سرگرم، کافی مصروف بھی رہے، اور جس طرح انہوں نے وضاحت کی ہے، آئین اور قانون کے مطابق بہت سارا کام ہوا، لیکن بڑے سوالات ہیں، بڑے ایسے مہمے ہیں جو حل ہونے ہیں بقول اظہر صدیق کے، اور اس کا جواب مورخ کو اور تاریخ کو دینا ہوگا ان حالات کا جو کہ 8 مارچ سے لے کے اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات تک جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، اور جس کی وجہ سے ملک بھر میں ایک ہیجان کی سی کیفیت طاری رہی۔